عامل نام کا ایک شخص مالدار تھا اور اس کے کوئی وارث نہیں تھے، صرف ایک بھتیجا تھا۔ تو بھتیجا انتظار کرتا تھا کہ کب چاچا مرے اور اس کا مال میرے قبضے میں آئے، کیونکہ اس کا اور کوئی وارث نہیں تھا اور بڑا مالدار تھا وہ شخص۔ تو کافی انتظار کیا لیکن چچا مر رہا ہی نہیں ہے۔ تو ایک دن اٹھا اور جو ہے چچا پہ قاتلہ نے حملہ کیا اور اس کی لاش تو غائب کر دیا، قتل کر دیا۔ بہرحال اس کی لاش تو مل گئی لیکن قاتل کا پتہ نہیں چلا۔ اب گھر میں بھتیجے پہ کون شک کرے؟ اب قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی کہ آپ دعا کریں کہ قاتل کا پتہ چل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل سے کہو گائے کی قربانی کریں۔ گائے کی قربانی، سورہ بقرہ قرآن میں 2.5 پاروں کی سورت ہے۔ بقرہ کے معنی ہے گائے، اور ہم اس کو بولتے ہیں نا بقرہ عید۔ یوں مت سمجھنا کہ بقرہ عید ہے، بکرے کی وجہ سے بقرہ عید نہیں ہے، عربی کا لفظ ہے، بڑے قاف سے بقرہ عید ہے۔ تو یہ وہاں پہ لیکن اشکال نہ کریں، ڈرائیں مت، ہندو قدیم مت میں بھی گائے کو قربان کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر امبیڈکر، بھیم راؤ امبیڈکر نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں گائے کی قربانی پر پابندی یہ جو ہے سناتم کی چالاکی ہے، سیاسی چالاکی ہے، ورنہ رام نے خود شکار کیا ہے اور قربان کیا ہے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جب نارائن نے ان کے دھرم کے مطابق، بھاگوت پران میں لکھی ہوئی ہے یہ بات کہ جب نارائن نے پوری دنیا کو قتل کیا، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ نارائن نے ایک مرتبہ پوری دنیا کو قتل کیا تھا، لیکن اس جرم کو معاف کرانے کے لیے اس نے گھوڑے کی قربانی لگائی تھی۔ لیکن قدیم ہندو مت میں، سناتم دھرم میں گائے کی قربانی مختلف دھارمک کتابوں سے ثابت ہے۔ الگ الگ ان کے دیوتاؤں کے نام پہ الگ الگ جو ہے گائے اور بیل ذبح ہوتے تھے۔ جب وشنو کے نام قربانی دیتے تھے تو چھوٹے قد کا بیل ذبح کرتے تھے۔ جب اندر کے نام قربانی دیتے تھے تو ایسے بیل کی قربانی دیتے تھے جس کے سینگ لٹکے ہوئے ہوں اور اس کے ماتھے پہ ٹیکا ہو۔ اور پوشن دیوتا کے نام جب قربانی دیتے تھے تو کالی اور لال گائے ذبح کرتے تھے۔ تو پھر ہندوستان میں گائے منع کب ہوئی؟ ڈاکٹر امبیڈکر، بھیم راؤ لکھتے ہیں یہ بڑی چالاکی ہے کہ ہندو مت سے جب 2 دھرم الگ ہوئے، بدھ مت اور جین مت، یہ ان سے ہی نکلے ہیں، آرین سے ہی نکلے ہیں، سناتم سے ہی نکلے، ہندو مت سے ہی نکلے ہیں۔ جب الگ نکلے تو انہوں نے 2 چیزوں کی مخالفت کی تھی۔ بدھ مت نے کہا کہ مورتی کی پوجا نہیں ہونی چاہیے، اور کہا کہ جانور کی قربانی نہیں ہونی چاہیے، خاص کر انہوں نے کہا کہ گائے کی قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ باتیں لوگوں کو بڑی اچھی لگی، یہاں کے جو ہندو لوگ تھے ان کو باتیں بڑی اچھی لگی ان کی، اس لیے بدھ مت بہت زیادہ پھیل گیا۔ اندازہ لگائیں آپ بدھ مت کتنا پھیلا ہوا ہے، برما میں، نیپال میں، چین میں، انڈیا کے بہت سارے صوبوں میں۔ یہ ان نعروں کی وجہ سے ان کا یہ دھرم پھیل گیا۔ اب ہندو مت جو پرانا سناتم ہے، اس نے دیکھا کہ اگر ہم خاموش بیٹھے رہے تو سارا انڈیا جو ہے بدھ مت بن جائے گا یا جین مت بن جائے گا۔ اب ہمیں بھی کچھ چینجنگ لانی ہوگی۔ تو پھر ڈاکٹر امبیڈکر لکھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی چالاکی سے بدھ مت سے بھی آگے نکل گئی اور کہا کہ تم تو یہ کہتے ہو نا گائے ذبح نہیں ہوگی، ہم تو کہتے ہیں آج کے بعد گائے ہماری ماتا ہے اور ہم اس کی پوجا کریں گے۔ اپنے دھرم کو بچانے کے لیے ڈاکٹر امبیڈکر کہتے ہیں گائے کے لیے سیاست ہوئی ہے، ورنہ آپ ان کی خدا کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، پرانی کتابوں میں یہ سب ملتا ہے۔ تو بہرحال ان کا کافی حد تک اس سیاست جو ہے کامیاب ہو گئی اور آج تک اسی نعرے پہ وہ جیت رہے ہیں، اسی نعرے پہ۔ اور کہا کہ بڑی پیارا جانور ہے، کتنا دودھ دیتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا نا ماں کیوں کہا، بیچاری دودھ دیتی ہے۔ تو مولانا جرجیس نے کہا کہ بھینس کو نانی کیوں نہیں کہتے، وہ تو 12 کلو دیتی ہے۔ اچھا، ماں کا ہسبینڈ پاپا ہوتا ہے، لیکن ماں کے ہسبینڈ کو یہ لوگ پاپا
نہیں کہتے. تو ڈاکٹر امبیڈکر بھیم راؤ کہتے ہیں کہ یہ سیاست ہے، ورنہ دھارمک کتابیں کوئی اٹھا کے دیکھے تو حقیقت کچھ اور ہے. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ہر امت میں قربانی کو رکھا ہے. اب یہاں بنی اسرائیل، کیونکہ بنی اسرائیل سے اللہ نے گائے کیوں ذبح کروائی؟ کیونکہ وہ گائے کے پجاری تھے. سامری نے جو بچھڑا بنایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے جس کا ذکر اس نے جادو کے ذریعے سے بچھڑا بنایا. بچھڑا کیوں بنایا؟ اور کہا کہ یہ معبود ہے، اور گائے کا پجاری تھا، اور بنی اسرائیل کو گائے کی پوجا شروع کروا دی. تو اللہ نے حکم جب دیا نا قربانی کا بنی اسرائیل کو، تو کہا کہ گائے ذبح کرو، تاکہ ان کے دل سے جو عظمت ہے نا معبود کی حیثیت سے وہ نکل جائے، کہ جو معبود ہوتا ہے وہ ذبح تو نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو خیر ہر امت میں رہی ہے قربانی، لیکن یہ جو اسلامی قربانی ہے، ایک تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عملی ٹریننگ اور عملی مشق ہے کہ انسان کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، تو مال کے اوپر چھری چلا کر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ جو ہے عملی طور پہ اتنا تیار ہو جائے کہ کبھی بھی میرے لیے اور میرے دین کے لیے کبھی جان کی بازی لگانی پڑے یا مال کی بازی لگانی پڑے، تو ہر سال اس کی عملی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ کبھی بھی اللہ کے حکم پہ مال لگانا پڑے تو یہ اس میں جو ہے ہچکچائے گا نہیں. یہ ہماری مشق ہو رہی ہے. صرف جانور کے اوپر چھری چلانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اندر ایک جذبہ پیدا کرنا مقصد ہے، ایثار کا، قربانی کا، ایک حوصلے کا، کہ اللہ کے نام پہ سب کچھ لگانے والا بندہ بن جائے. یہ عملی ٹریننگ ہے. ورنہ اس نے صاحب کہہ دیا مجھے نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، ویسے کھال تو ویسے بھی نہیں پہنچتی، کھر تو ویسے بھی پھینک دیے جاتے ہیں، تو اس کے پاس پہنچا کیا؟ پہنچا کچھ بھی نہیں. بس تمہارا جذبہ اور تمہارا تقویٰ دیکھنا ہے. اور جس طرح جانور کے گلے پہ چھری چلا رہے ہو، عملی ٹریننگ ہے کہ اپنے اندر چھپے ہوئے جانور کو بھی ذبح کرو. ہمارے اندر بے حیائی کا جانور ہے، حسد کا جانور ہے، کینہ رکھنے والا جانور ہے. تو حسد کے اوپر چھری چلاؤ، کینے کے اوپر چھری چلاؤ، تکبر کے اوپر، گھمنڈ کے اوپر چھری چلاؤ. یہ اللہ کا احسان ہے انسانیت کے سر پہ. ورنہ اس دھرتی پر انسان ذبح ہوتے تھے، انسان کی بلی لگتی تھی. جرمنی میں، افریقہ میں، جنوبی امریکہ میں، انڈونیشیا میں انسان کی قربانی ہوتی تھی. اور قدیم یونان میں بھی، روم کے اندر بھی. ملک شام کا ایک بادشاہ جب اس کو پتہ چلا کہ تیری حکومت خطرے میں ہے، اپنی حکومت بچانے کے لیے اپنے بڑے بیٹے کو قربان کر دیا، ذبح کر دیا. مصر والے دریا پانی کے چکر میں خوبصورت لڑکی کو سنوار کے ڈالتے تھے، اور ہمارے اسی ملک میں جہاں جانور کی حفاظت کے نعرے لگتے ہیں، وہاں یہ عجیب بات لکھی ہوئی ہے. لکھی ہوئی کیا؟ ابھی چند سالوں پہلے ختم ہوئی ہے کہ اسی ہندوستان میں ستی کی رسم عام تھی. ستی کی رسم عام تھی، خاص کر بنگال وغیرہ کی طرف. ستی کیا ہے؟ اگر کسی عورت کا شوہر اگر انتقال کر جاتا، مر جاتا، تو اس کی بیوی کو زندہ چتا پہ جلنا پڑتا، یا اگر کوئی دفن کر رہے ہوتے تھے تو شوہر کے دفن کے ساتھ عورت کو زندہ دفن کر دیتے تھے. یہ اس کے لیے بنی. اور بعض جگہ عجیب بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ ستی ہندوستان میں کیوں آئی؟ اس لیے کہ بڑے بڑے راجا اپنا شوق پورا کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی کنواری اور کم عمر لڑکیوں سے شادی کرتے تھے، لیکن ان کو یہ خطرہ لاحق ہوتا تھا کہ میں تو 70-80 سال کا ہوں، یہ 16-17 سال کی ہے، کہیں اس کا دل کسی نوجوان پہ نہ چلا جائے اور اس محبت کے چکر میں مجھے زہر نہ دے دے. اس لیے قانون بنا دیا کہ جو شوہر مرے گا تو تجھے بھی ساتھ میں زندہ جانا پڑے گا، اس لیے تو مارنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتی. تو یہ انسان کو یوں قربان کیا جا رہا تھا. عرب کے اندر بھی جب کوئی جنگ جیتتے تھے اور قیدیوں کو پکڑتے تھے تو ایک خوبصورت قیدی کو پکڑ کے اس خوشی میں وہ انسان کو قربان کر دیتے تھے. یہاں پر بھی کئی دیوتاؤں کے نام پہ انسان کی بلی لگتی تھی. اور
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی تشریف آوری سے تھوڑا پہلے دیکھیں، نبی کے دادا ہیں عبد المطلب، انہوں نے کہا کہ میں زمزم کے کنویں کا کام کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا تو میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی قربانی کر دوں گا۔ کہ دنیا کے مختلف ممالک میں انسان کی بلی لگتی تھی، انسان کو قربان کیا جاتا تھا، تو میں نے کہا کہ جب اللہ نے اسماعیل کو ہٹا کے جانور کو رکھا تو یہ انسانیت کے سر پہ احسان ہے کہ اگر تمہیں قربانی لگانی ہے تو جانور کی لگاؤ، انسان کی نہیں۔